اسیران کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا جو بہت ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار اور خدا ترس تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے احساب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے یزیدی فوج کے سردار سے کہا، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا بشرط ہے کہ تم آج کی رات کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر میرے حوالے کر دو گے۔ یزیدی فوج کا سربراہ ایک لالچی شخص تھا، لہذا اس نے راہب کی شرائط مان لی اور امام حسین علیہ السلام کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرہ کی زیارت کرتا رہا۔ راہب نے سر اقدس کو مخاطب کر کے کہا، آپ علیہ السلام کو خدا کی قسم میرے ساتھ بات کریں۔ راہب کی یہ بات سن کر سر اقدس نے گفتگو کرتے ہوئے راہب سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ سر اقدس سے آواز آئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں کربلا میں قتل ہونے والا مقتول ہوں۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلی تک جا رہی تھی۔ نور کا بالا سر اقدس کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب یزید کے سپاہی تھے کہ جو بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ راہب تھا کہ جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عزت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔